جو ساری پرابلمز یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں سیڈ کی جیسے پرابلم ڈسکس ہوئی ہے، علی اکبر ایک R&D بیسڈ کمپنی ہے، اور انشاءاللہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں کاٹن کے اوپر، ویٹ کے اوپر، اور انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر ہم ویٹ کی نئی ورائٹیز بھی انٹروڈیوس کروائیں گے جو کہ PSC کے ساتھ اویلیبل ہوں گی. اور جیسے کہ مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پلانٹ لگانا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ ہم لگانے کو تیار ہیں، وہ بھی انشاءاللہ لگائیں گے. اور ہم اور ایگریکلچر مارکیٹنگ پہ جیسے فوکس یہاں پہ آیا ہے کہ ایگریکلچر مارکیٹنگ ہونی چاہیے، وہ بہتر طریقے سے ہونی چاہیے، اس میں بھی انشاءاللہ ہم ایک کوئی پازیٹیو چیز لائیں گے. تمینہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ جو ڈسکس ہوئی ہے ساری آپ کے سامنے ہوئی ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں مختصراً کیا تجاویز پیش کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں تو یہ بات کہوں گی کہ ایگریکلچر، کیونکہ میں خود بھی ایگریکلچرسٹ ہوں، اور ہمارا جو پنجاب ہے یہ ایگریکلچر بیسڈ ایریا. بالکل جی، میاں شہباز شریف کی نمبر 1 ٹارگٹ یہ ہے کہ ایگریکلچرس کو فائدہ ہو. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی یقین مانے، میں خود بھی ویاڑی میں تھی، اور ہمارے جو ان سے فوڈ منسٹر اس وقت کامران صاحب تھے، وہ بھی خود آ کے بھی چکر لگا رہے تھے، سب چیک کر رہے تھے، اور میں نے خود بھی ہر جگہ خود بھی دیکھا کہ ذمہ دار کو بوریاں بھی ملے، اور ڈائریکٹلی ہم لوگ گندم بھی ان کی اٹھا رہے تھے جہاں پر بھی ان کا پرابلم تھا، اور ڈائریکٹ ان کو کیش بھی دے رہے تھے. سو یہی میاں شہباز شریف کی کوشش ہے کہ ذمہ دار اگر خوشحال ہوگا، 70% ہماری آبادی خوشحال ہوگی تو پاکستان خوشحال ہوگا. اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ایز این ایگریکلچرسٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی چیز میں انڈسٹری میں لگائیں تو آپ کو لگاتے 2-2.5 سال لگ جاتے. یہاں پر آپ کو 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال میں آپ کی فصل آپ کو ریٹرن دے دیتی. کماد ایک چیز ہے جو سال لگاتا ہے. وہ گندم آپ کو 6 مہینے میں دیتی ہے، آپ کے آلو آپ کو 3-4 مہینے میں دے دیتے ہیں، آپ کا میز آپ کو 3 مہینے میں ریٹرن دیتا ہے. سو میرا مطلب ہے کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں جو اتنی جلدی آپ کو ریٹرن دے جتنے جلدی ایگریکلچر دیتا ہے. تو ہم نے پنجاب میں اس چیز کو کنسنٹریٹ کرتے ہوئے، اور جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اپنے چیف منسٹر تک پہنچاؤں، اور ضرور پہنچاؤں. چلیں جی، بہت شکریہ. اور بڑی حوصلہ افزا آپ نے بات کی تمینہ صاحبہ کہ جو یہاں باتیں ہوئی ہیں وہ آپ نے اپنا فرض سمجھ کے وعدہ کیا ہے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب جناب میاں شہباز شریف صاحب تک پہنچائیں گی. اور مجھے امید ہے کہ نہ صرف میاں شہباز شریف صاحب تک بلکہ میاں نواز شریف صاحب تک بھی آپ وہ پہنچائیں گی. بہت شکریہ جی. آخر کے اندر میں صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ ایک چیز بتائیں کہ آپ کی نظر میں بالکل ایک مختصر کہ کیا حل ہے، اور کیا وہ اقدامات کیے جائیں جس سے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. سب سے بڑا حل تو اس کا یہ کیا جائے جی کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز ہوں. 1 سال ریٹ اچھا دے کے اگلے سال ریٹ نیچے، 1 سال پروکیورمنٹ اچھی کر کے اگلے سال پروکیورمنٹ کے اوپر سے ہاتھ کھینچ نہ لیا جائے. جب آپ کسی چیز کا ریٹ اناؤنس کریں تو اور وعدہ کیا جائے، اگر لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر یہ ریٹ دیا گیا ہے تو میں اسی ریٹ پہ بیچ سکوں گا. دوسری چیز یہ کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ آپ کی ایگریکلچر پالیسیز ہونی چاہیے. اب ریجنل ہمیں اپنی جو ہے نا یہ علاقائی سوچ سے نکل کے یہ جو لوکل ہے، ہمیں دنیا کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ سچویشن کیا جا رہی ہے. اوور آل ورلڈ وائڈ فوڈ سیکورٹی کا پرابلم آ رہا ہے، فوڈ شارٹیج کریٹ ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایشوز کیا ہیں کہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی آلو کو جب یہ زمین سے نکال کے مٹی سمیت جب لے جاتے ہیں وہاں پہ بوری بھر کے تو اس کا ریٹ اور لگتا ہے. اسی کے لیے چھوٹے چھوٹے اگر گاؤں کے لیول پہ کچھ 6-7-8 آلو کے گروور مل کے ایک چھوٹا سا واشنگ کا سسٹم بنا لیں، جو کہ کوئی مہنگا کام نہیں ہے، وہ ہزاروں میں کام ہے، لاکھوں کی بات نہیں ہو رہی. تو اسی آلو کا ریٹ، وہی آلو آپ کا ایکسپورٹ کوالٹی ہو جاتا ہے. اچانک مٹی صاف کرنے سے آلو ایکسپورٹ کوالٹی ہو جاتا ہے آپ کا، اس کا ریٹ آپ کو فرق ملتا ہے. اسی طرح جب آپ سبزیوں کی بات کرتے ہیں، ہمارا فوکس ہے 4 بڑی کراپس کے اوپر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. سبزیاں پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے پروڈیوس کرنے کا، لیکن پرابلم کیا ہے؟ سبزی ایکسپورٹ کرنے کا. لیکن پرابلم اس میں کیا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ ٹریڈیشنل کراپس پہ کمفرٹیبل ہیں، ان کو اب عرصے سے کر رہے ہیں نا جی، تو ایک طریقہ سمجھ آ گیا ہے. ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی حکومت کا کام ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا، ہمارا بھی کام ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے بھائی نے کہا کہ آپ ہمارے سے دوائیاں بیچ کے پیسے تو لے جاتے ہیں، کو ہمیں ایجوکیٹ بھی کبھی کیا کریں. اگر ہم نہیں کر رہے تو میں معذرت خواہوں، ہماری کوشش ہے کہ ضرور کیا جائے. انشاءاللہ آئندہ سے اور بہتر طریقے سے کریں گے. ایجوکیشن، نئی کراپس کی طرف توجہ.
लोकल मार्केटिंग और वैल्यू चेन की जो डेवलपमेंट है, वैल्यू चेन क्या होती है जी कि जैसे इन्होंने कहा कि जब सब्जी आती है तो रोल पड़ जाता है, आड़ती या मिडल मैन जो है वो खरीद कर स्टोर कर लेता है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है स्टोर करने की। एक बड़ा अच्छा इकदाम टवाना साहब ने बताया था कि जी स्टोर्स जिस तरह बॉन्डेड वेयर हाउसेज होते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउसेज बनाए जाएं जहां पे बैंक्स जो हैं प्रॉपर फैसिलिटीज के साथ, कूल स्टोरेज के साथ, जहां पे बंदा आके अपनी फसल इंस्पेक्शन के बाद रखवा सके और उसको बैंक से फाइनेंस करवा सके ताकि उसको अगली फसल की रोटेशन मिल जाए और अपनी जरूरत के मुताबिक अपने प्रॉफिट के बाद उसको बेच सके। ये चंद छोटी छोटी चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि आपने वक्त सिर्फ 1 मिनट का दिया था तो 1 मिनट आपका पूरा हो गया, इसलिए मैं आगे नहीं करूंगा, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने बताया था कि ये हमारा 29वां प्रोग्राम था और हमने इसे एक कोशिश की कि यादगार के तौर पर किया जाए और प्लान ये किया कि इसे एज ए ग्रेट डिबेट जो है वो पेश किया जाए। हमारी काविश, हमारी कोशिशें आप पिछले 3 माह से देख रहे हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं यकीनन एक बात कहूंगा कि यहाँ बात हुई बहुत ज्यादा कि एक्सपोर्ट किया जाए गंदम और दूसरी जितनी है, तो एक चीज यहाँ बड़ी काबिल गौर है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला की जात ने जिस खित्ते में हम रहते हैं, इस खित्ते के अंदर अगर हम थोड़ा सा गौर कर लें तो हमारे बिल्कुल आस पड़ोस का ही अगर हम अहाता कर लें तो दुनिया की आधी आबादी हमारे आस पड़ोस में मौजूद है। यानी अगर हम सुई भी बनाएं और वो इतनी बेहतर बना लें कि वो हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी को पूरा कर सके और लोग वो हमसे खरीदना शुरू कर दे, तो दुनिया की आधी आबादी करीब है। अगर अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और दूसरी जगह से जो लोग यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं उनको वहां से किराए की मद में जो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और उसके बाद उनको कीमत देनी पड़ती है C&F, यानी उस मुल्क की पोर्ट पे पहुंचने के बाद, वो हमारी बचत आ जाएगी। आप अगर थोड़ा सा ख्याल करें कि अगर हम बाई ट्रक अपनी जो इजनास हैं वो अगर चाइना भेजें तो हमारा खर्चा किस कदर कम आएगा उसके मुकाबले में कि जो एक फसल या अजनास जो है यूरोप से या अमेरिका से आती है। इसी तरह अगर ईरान है, इंडिया है या बांग्लादेश है, ये तमाम चीजें हमें इंसेंटिव कुदरत की तरफ से हासिल हैं। सिर्फ करना हमें यह है कि हम किसान को आगे ही दें, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करें और इजनास की इतनी पैदावार हम हासिल कर लें जो हमारी तलब से ज्यादा और हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें। हमारी काविशें ये आपको कैसी लगी? हमारा ज़राअत को बेहतरी की तरफ ले जाने का मकसद जो है, उस हवाले से जो हमने कोशिशें की, इस पे जरूर राय दीजिएगा और राय देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, tnk@sonidharti.tv। मेजबान जुल्फकार शाह को इजाजत दी। अल्लाह हाफिज।